ناظرین، ہم احمد ندیم قاسمی کا ایک افسانہ لے کر لوٹ چکے ہیں جس کا نام ہے الجھن۔ رات آئی خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اور اس کے بیاہ کا اعلان کیا گیا۔ وہ لال دوپٹے میں سمٹی ہوئی سوچنے لگی، اتنا بڑا واقعہ اتنے مختصر عرصے میں کیسے تکمیل تک پہنچا۔ وہ تو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ جب بارات آئے گی تو آسمان اور زمین کے درمیان الف لیلا والی پریوں کے غول ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پروں سے ملائے بڑا پیار سا ناچ ناچیں گی۔ بکھرے ہوئے تارے ادھر ادھر کھسک کر ایک دوسرے سے چمٹ جائیں گے اور ٹمٹماتے ہوئے بادل کی شکل اختیار کر لیں گے، اور پھر یہ بادل ہولے ہولے زمین پر اتر آئے گا اور اس کے سر پر آ کر رک جائے گا، اور اس کے حنا آلودہ انگوٹھے کی پوروں کی لکیریں تک جلملا اٹھیں گی۔ دنیا کے کناروں سے تہنیت کے غلغلے اٹھیں گے اور اس کے بالیوں بھرے کانوں کے قریب آ کر منڈلائیں گے۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ دن اور رات کا سلسلہ صرف اس کے بیاہ کے انتظار میں ہے۔ بس جو ہی اس کا بیاہ ہوگا، پورب پچھم کا ایک مٹیالہ سا اجالا چھا جائے گا جسے نہ دن کہا جا سکے گا اور نہ ہی رات، بس جٹ پٹے کا سا ساما رہے گا قیامت تک۔ اور جو ہی بارات اس کے گھر کی دہلیز لانگے گی، یہ سارا نظام کھلکھلا کر ہنس دے گا، اور تب سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج گوری کا بیاہ ہے۔ لیکن بس بارات آئی، لمبی لمبی داڑھیوں والوں نے آنکھیں بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شکر اور تل تقسیم کیے گئے، اور پھر اسے ڈولی میں دھکا دے دیا گیا۔ ڈول جھنگاڑنے لگے، شہنائیاں بلکنے لگیں، گولے بھونکنے لگے، اور وہ کسی اندیکھے اور انجانے کے گھر کو روانہ کر دی گئی۔ ڈولی میں سے بہت مشکل سے ایک جوری بنا کر اس نے باہر مراسیوں کی طرف دیکھا۔ کالے کلوٹے بتنے، میال ڈھول، مری ہوئی سمپولیوں کی سی شہنائیوں، نہ بین نہ باجا، نہ توتیاں، نہ اونٹوں کے گھٹنوں پر جنجنائے ہوئے گھنگرو، نہ گولے نہ شہنائیاں، جیسے کسی کی لاش قبرستان لے جا رہے ہوں۔ ہاں، وہ لاش ہی تو تھی، اور یہ ڈولی اس کا تابوت تھا۔ سفید کفن کی بجائے وہ لال کفن اوڑے رکھی تھی، اور پھر یہ نتھ، بلاک، جھومر، بالیاں، یہ قبر والے بچھو تھے جو اسے قدم قدم پر ڈس رہے تھے۔ ڈولی کے قریب بار بار ایک بوڑھے کی کھانسی آ رہی تھی، شاید وہ دولہے کا باپ تھا۔ پھر جس دولہے کا باپ پل پل بھر بعد بلغم کے آنتے بڑے بڑے گولے پٹاخ پر زمین پر دے مارتا ہے، وہ خود کیسا ہوگا؟ ہائے رے! وہ رو دی۔ وہ اس سے بیشتر بھی روئی تھی جب اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا اور سرگوشی کی، میری لاڈلی گوری، تیری عزت ہماری عزت ہے، تو اب پرائے گھر جا رہی ہے، بڑے سلیقے سے رہنا ورنہ ناک کٹ جائے گی ہماری۔ یعنی اس کی ماں کو اس موقع پر بھی اپنی ناک کی فکر بٹی تھی۔ ماں کو اس کے دل کی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت دکھاوے کی خاطر وہ روئی بھی، سسکیاں بھی بھریں، گلوؤں کے دوپٹے سے آنسو بھی پوچھے، پر اس نے رونے میں کچھ زیادہ مزہ نہ دیا۔ یہاں ڈولی میں اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی کہ اس کے روئے روئے میں ہزار خفتہ بے قرار جاگ اٹھی۔ شہنائیاں اس کا ساتھ دیتی رہیں، ڈھول پٹتا رہا۔ جب ڈولی دلہا کے گھر پہنچی تو ایک گولا چھوٹا، جیسے کسی بیمار کو مری مری چھینک آئے۔ اسے اپنی سہیلی پر بہت غصہ آیا جو بیاہ کے گیت گانے میں طاق سمجھی جاتی تھی، اور جس نے ایک بار گوری کو چھیڑنے کے لیے بڑے مجمع میں ایک گیت گایا تھا: عطر پھلیل لگا دے گوری، سیج بلائے توئے۔ گوری نے ڈولی سے قدم باہر ہی رکھا تھا کہ آنگن میں ایک پار تک روئی ایک پگڈنڈی سی بجھا دی گئی۔ اس کی سانس اس سے یوں لپٹ گئی جیسے گوری نے شراب پی رکھی ہو، اور سانس کو اس کے لڑکھڑانے کا خوف دامن گیر ہے۔
گوری نرم نرم روئی پر چلی تو اسے یوں شک گزرا کہ واقعہ ہی واقعہ تھا تو بڑا۔ اس کا اپنا اندازہ غلط نہ تھا، آخر اتنی ملائم روئی صرف اس کے لیے خاک پر بچھائی گئی کہ اس کی مہندی دبے پاؤں میلے نہ ہوں۔ پر جوں ہی اس نے اس شک کو یقین میں بدلنا چاہا تو اچانک اس کے پاؤں زمین کی سخت ٹھنڈی سطح سے مس ہوئے اور سراب کی چمک مانند پڑ گئی۔ روئی ختم ہو چکی تھی، اسے اب سخت سزا بھگتنا پڑ گئی۔ اسے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی حالت میں اس کا سر جھک کر اس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا، اس کے گلے کا ہار آگے لٹ کر اس کی ٹھوڑی سے لپٹ رہا تھا۔ گاؤں والیاں آنے لگی، اکنی چونی اس کے مردہ ہاتھ میں ٹھونس دی اور گھونگھٹ اٹھا اٹھا کر بٹر بٹر اس کے چہرے کو گھورا جانے لگا، جیسے لاش کے چہرے سے آخری دیدار کی خاطر کفن سرکا دیا جاتا تھا۔ سارا دن اس کی ناک کے بانسے، اس کی پلکوں کے تناؤ، اس کے ہونٹوں کے خم، اس کے نام اور اس کے رنگ، اس کی اتنی بڑی نتھ اور جھومر اور بالیوں کے متعلق تذکرے کیے گئے، اور جب سورج پچھم کی طرف لٹ گیا تو اس کے آگے چوری کا کٹورا دھر دیا گیا۔ اس کی ساس ناک سڑسڑاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، لے میری رانی چوری کھا لے، جیسے نئے نئے طوطے کو پچکارا جاتا ہے۔ ایک بار اس کے خیال میں آیا کہ کیوں نہ نئے طوطے کی طرح لپک کر اس کی ناک کاٹ لے، مگر اس نے ایک اور موضوع پر بولنا شروع کر دیا تھا۔ کیا کروں بہن، عجیب مصیبت ہے، جی آتا نگوڑی ناک کو کاٹ کر پھینک دوں، پہ چلی جا رہی ہے۔ اتنی چھینکیں آتی ہیں بہن، اور اتنی بڑی چھینکیں کہ اللہ کی قسم انتڑیاں کھنچ جاتی ہیں۔ ادھر میرے لال کا بھی یہی حال ہے، پڑا چھینکتا رہتا ہے پلنگ پر، اور اس کا باپ تو کھانس کھانس کر ادمواں ہو رہا ہے۔ گوری کا جی متلا گیا۔ پرے کونے میں دبکی ہوئی ایک بڑھیا نے اپنے زخم کا تذکرہ چھیڑ دیا، چھینک آتی بھی ہے اور نہیں بھی، بس یوں ہی منہ کھولے رہتی ہوں اور کھولے ہی رکھتی ہوں، اور چھینک پلٹ جاتی ہے اور دماغ میں وہ کھلبلی مچتی ہے کہ چاہتی ہوں کہ جھولے میں سر دے دوں۔